دوستو آج ہم جن ولی اللہ کی درگاہ کی زیارت کریں گے وہ بزرگ حضور محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور نامور اور محبوب خلفاء ہیں۔ یوں تو محبوب الہی کے کئی خلفاء ہوئے ہیں، لیکن چند خلفاء کرام ایسے ہیں جنہیں حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک خاص مقام کا قرب حاصل ہے۔ ان اللہ کے ولی کا شمار بھی انہی خلفاء میں ہوتا ہے۔ ان کی درگاہ کے صحن میں 150 اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ ان ولی اللہ کی سوانح حیات جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو پوری جانکاری دینے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری اور ماشاءاللہ پاٹن کی ایک اور بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے حضرت شیخ سراج الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور ماشاءاللہ جو بھی ہسٹری مجھے حضرت کی ملے گی تو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو یہ درگاہ شریف گجرات کے علاقے پاٹن میں موجود ہے، اور اس درگاہ شریف کے میپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور یہاں جو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں ان کا مبارک نام حضرت شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا لقب حسام الدین ہے اور آپ اسی لقب سے بڑے مشہور ہیں۔ آپ کا تخلص پروانہ ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت شریف شہر ملتان میں ہوئی۔ اس زمانے میں حضور محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا آفتاب ایک عالم کو روشن کیے ہوئے تھا۔ حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ شہر ملتان سے حضور محبوب الہی کی خدمت میں دہلی آئے اور مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد آپ دلی سے رخصت ہو کر حج کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حج کرنے کے بعد مدینہ شریف روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ پھر آپ واپس دلی تشریف لائے اور دلی کی ایک مسجد میں ٹھہرے۔ اتفاق سے پیر و مرشد حضور محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء بھی اسی مسجد میں موجود تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت بھی یہیں پر ہیں تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ حضرت سے ملاقات یہاں نہیں بلکہ خانقاہ شریف میں جا کر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ مسجد کے ایک حصے میں ٹھہرے رہے اور آپ حضور محبوب الہی کے پاس نہ حاضر ہوئے۔ اللہ والوں کی نظر سے کچھ چھپا نہیں ہوتا ہے۔ حضور محبوب الہی کو کشف کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ خواجہ حسام الدین ملتانی حج کر کے لوٹ چکے ہیں اور اسی مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضور محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خاص خادم حضرت ابو بکر مصلی دار رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ خواجہ حسام الدین ملتانی حج کر کے آ چکے ہیں اور اسی مسجد میں ہیں، جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ حضرت خواجہ حسام الدین پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سے ملاقات کی۔ حضور محبوب الہی نے آپ پر بڑی کرم نوازی فرمائی اور ملاقات کے بعد آپ حضور محبوب الہی کے پاس دوسرے خادموں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ حضور محبوب الہی نے سب زائرین کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کا ارادہ کرے اور مکہ شریف کی حاضری ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری کے لیے الگ نیت کرے کہ حضور کے دربار کی حاضری توفیلی نہ ہو۔ حضرت کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص چاہیے کہ اس طرح نیت کرے کہ میں حج ادا کرنے کے لیے مکہ شریف جا رہا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار کی حاضری کے لیے مدینہ شریف بھی جا رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مکہ شریف جا رہا ہوں تو ساتھ میں حضور کے دربار کی حاضری بھی ہو جائے گی۔ حضور محبوب الہی کا یہ فرمان سن کر آپ سمجھ گئے کہ یہ فرمان میرے لیے ہے۔ اسی وقت آپ نے نیت کر لی کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں خاص آپ کے روضے کی زیارت کے لیے حاضری دوں گا۔ پھر آپ وہاں سے مدینہ شریف کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار تھے۔ علم و فضل میں اونچا مقام آپ کو حاصل تھا۔ دن میں روزہ رکھتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ اپنے حال کو ہمیشہ لوگوں سے چھپا کر رکھتے۔ فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ کی دونوں جلدیں آپ کو زبانی یاد تھی، اور تصوف میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم اور حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قوت القتب کے بھی آپ حافظ تھے۔ آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے کندھے پر مصلی اٹھا کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔
رستے میں آپ کے کندھے پر سے مسلح گر گیا لیکن آپ کو خبر نہ ہوئی۔ آپ کے پیچھے آنے والے ایک شخص نے جب یہ دیکھا تو آپ کو اے شیخ کہہ کر بہت آواز دی لیکن آپ رکے نہیں۔ آخرکار وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور زمین سے مسلح اٹھا کر آپ کے سامنے پہنچا اور آپ سے کہنے لگا کہ حضرت، میں نے آپ کو اتنی مرتبہ اے شیخ کہہ کر آواز دی لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عزیز، تو شیخ کہہ کر مجھے پکار رہا تھا، میں اپنے آپ کو شیخ نہیں سمجھتا۔ شیخ ہونا ایک اونچا مقام ہے، میں اس کے لائق نہیں، اس لیے میں نے تجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو دوستو یہ تھا ویڈیو کا پارٹ 1۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کو حضرت کی کرامتیں اور بھی جو واقعات ہوئے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جتنے لوگ بھی ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو دور عطا فرمائے اور ہندوستان میں ہمارے خانقاہوں کی، ہمارے مسجدوں کی، ہمارے درگاہوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو دوستو پھر ملیں گے کوئی ایسے ہی پاٹن کے دوسرے درگاہ شریف کے ویڈیو کے ساتھ۔